رمضان للأكوان بشرى صبرنا اليوم أجرى فهيا ننفض الأحزان ونبدي رغم هذا الكرب بشرى. لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بزرگان محترم اور قابل احترام مایا اور بہنیں، دنیا میں جو حکومتیں ہوتی ہیں یا دنیا میں جو کوئی ادارہ قائم کرتا ہے تو حکومت کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، اپنے ضوابط ہوتے ہیں، ادارے کے اپنے قوانین اور ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے یہ جو قانون انہوں نے وضع کیا، جو قانون انہوں نے بنایا، وہ ہمارے دل اور دماغ کو اپیل بھی کرے. مجبوری ہوتی ہے، سیاسی مجبوری ہوتی ہے، یہ اجتماعی ضرورت درپیش ہوتی ہے جس کی وجہ سے تسلیم کرنے والے تسلیم کرتے ہیں، بادل ناخواستہ مانتے ہیں اس قانون کو، اس ضابطے کو کہ اگر ہم نے خلاف ورزی کی تو خلاف ورزی کی صورت میں کچھ خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کچھ تاوان دینا پڑے گا، ڈنڈ دینا پڑے گا، جرمانہ دینا پڑے گا. اس اعتبار سے وہ ان قواعد کی یا ان اصول کی پاسداری کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان کردہ جو اصول ہے، چاہے قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہو اور چاہے احادیث طیبہ میں، وہ حکم، وہ قانون اور وہ اصول دل و دماغ کو اپیل کرتا ہے. خود ایمان کے بارے میں سوچا جائے، رب تبارک و تعالیٰ کے وجود اور رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں غور کیا جائے تو یہ جو اصول یا یہ جو ضابطہ یا یہ جو عقیدہ دیا گیا ہے، یہ عقیدہ خود منصف مزاج آدمی اور سلیم الطبع آدمی اس کے قلب و دماغ کو اپیل کرتا ہے. آدمی اگر یہ خیال کرے کہ فلاں اللہ عز و جل کو چھوڑ کر یہ فلاں وہ ہے میری عبادت کے لائق، وہ ہے میرا معبود، نعوذ باللہ، تو اب ایک چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ جس کی میں پرستش کر رہا ہوں یا پرستش کرنا چاہتا ہوں وہ زندہ بھی ہے یا نہیں. اگر زندہ ہے تو زندہ میں اب تک جن کی عبادت کی گئی، ان معبودان میں اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کی گئی، ان میں کچھ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے خود اپنی زبان سے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ. اب وہ خود تو اعتراف کر رہا ہے، وہ خود تسلیم کر رہا ہے اور چھپے انداز میں نہیں، سرن نہیں، بلکہ ببانگے دہل ڈنکے کی چوٹ پر اپنی عبدیت کا وہ اظہار کر رہا ہے، میں اللہ کا بندہ. تو بے وقوف ہے وہ لوگ جو اس کی عبدیت کے اعلان اور عبدیت کی صدا اور آواز کے باوجود اس کی پرستش کرتے ہوں اور اس کی پوجا کرتے ہوں. وہ تو اپنے عجز کا اعتراف کر رہا ہے، وہ اپنی الوہیت کی دعوت نہیں دے رہا، لیکن یہ ہے کہ ان کو بڑا بنا رہے ہیں. دوسرے
کچھ وہ ہیں جو پرستش کرنے والے اور پوجا کرنے والے ہیں ایسی چیزوں کی کہ ان چیزوں کو خود کو پتہ نہیں ہے کہ میری پرستش ہو رہی ہے اور میری پوجا ہو رہی ہے، بے جان ہے، لا شے ہے، بلکہ خود معبود محتاج ہے اس کا کہ اس کی حفاظت کی جائے، اس کی چوکیداری کی جائے۔ یہ عجیب و غریب معبود ہو گئی ہے، وہ انسانوں کی اور اپنی پوجا کرنے والوں کی اور اپنی پرستش کرنے والوں کی حفاظت کرتا، اس کے بجائے ستم یہاں یہ ہو رہا ہے کہ خود یہ معبود محتاج ہے اور اس کو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کے لیے تالے لگائے جائے دروازوں کو، اور اس کے لیے چوکیدار فراہم کیا جائے اور چوکیدار مہیا کیا جائے، اور اٹھانے کے لیے کئی ایک گھنٹیاں بجائی جائے، لیکن اس کے باوجود کوئی جواب ادھر سے نہیں آ رہا ہے۔ اور یہاں جو عقیدہ، جو نظریہ اور جو حقیقت رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے وجود کی اور اپنی وحدانیت کی اور اپنی الوہیت کی دی گئی، وہ اس طرح ہے کہ ہر انسان، میں نے کہا جو منصف مزاج ہو، ماننے پر مجبور ہوگا کہ ہاں معبود یہی ذات ہو سکتی ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ وہ یکتا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اور کسی کی اسے ضرورت نہیں ہے لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد، نرادھار ہے۔ حال اس کا یہ ہے کہ سیادت اور سرداری وہ اس پر ختم ہو رہی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، دوسرے سب اس کے ماتحت ہیں۔ لم یلد ولم یولد، صاحب اولاد نہیں، اس لیے کہ اولاد کا انسان محتاج ہوتا ہے۔ یہاں اس طرح بھی اس کو احتیاج نہیں کہ اپنا نسب چلانا ہے اور اپنی نسل کو چلانا ہے۔ لم یلد ولم یولد، اور وہ کسی سے جنا گیا ہو، وہ کسی سے پیدا ہوا ہو تو وہ خود پھر محتاج ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے رب تبارک و تعالیٰ، اور اس کے ہمسر کا ہم پلہ کوئی نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جو اس ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا وہ یہ خیال کرے گا میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ موجود ہے، میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے جس طرح یکتا ہے، منفرد ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا، یکتا، منفرد، لاسانی اور بے نظیر ہے، اور اس کا علم وہ محیط ہے، وہ ہر وقت ہماری ہر حالت کو جاننے والا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی اگر کوئی غلط کام کرنا چاہے گا، اس کا دل جاگ رہا ہو، اس کا ضمیر جاگ رہا ہو، وہ اس کو ملامت کرے گا، وہ اس کو اس بات سے آگاہ کرے گا کہ جو عمل، جو کام تو کرنے جا رہا ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، تو اس کام کے کرتے ہوئے وہ 100 دفعہ سوچے گا اور پھر اس کے بعد عمل کے لیے وہ آگے بڑھے گا۔ اس کے برخلاف وہ انسان جو اللہ عز و جل کے وجود کا قائل نہیں، جو اللہ کو نہیں مانتا، ملحد ہے، ناستک ہے، ایتھیسٹ ہے، اس کا حال یہ ہوگا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کون دیکھنے والا، میرا کون ہاتھ پکڑنے والا، وہ ایک حکومت سے خائف ہے، اللہ سے خائف نہیں۔ اب صورتحال یہ ہوگی، فرض کریں ہم 2 آدمیوں کو، ایک آدمی وہ ہے جو ایک اللہ کا ماننے والا اور اللہ عز و جل کی صفات کا قائل، اللہ عز و جل کے لیے علم کا قائل، دوسرا وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا منکر، راستہ چلتے ہوئے
کوئی آدمی مل گیا اور یہ فرض کیجئے کہ کوئی یتیم لڑکا تھا، اس یتیم لڑکے نے کہا کہ مجھے فلاں جگہ پہنچا دو، اور اس نے یہ بھی ذکر کیا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، مجھے خطرہ اور مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی چور چوری کر لے گا یا کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ ڈالے گا میرے مال پر، میرے پیسوں پر، میرے پاؤنڈ پر۔ یہ آدمی لے کر چلا، راستے میں اس کا انتقال ہونے لگا، لیکن اتنا ٹائم نہیں ملا، اتنا وقت نہیں ملا کہ اس سے اور کچھ پوچھا جاتا آتا اور پتا، بس اتنا پتا چلا تھا کہ یتیم لڑکا ہے، اس کا کوئی نہیں، کہیں جانا چاہتا ہے وہ، لیکن وہ جگہ بھی ایسی بتائی ہے کہ وہ جگہ اس کا گھر نہیں ہے، اس کے عزیز کا، قریب کا، رشتہ دار کا اور اس کے جاننے پہچاننے والے کا مکان نہیں ہے، اور وہ وہاں ٹھکانہ ہمیں بتا رہا تھا، پتہ ہمیں بتا رہا تھا کہ وہاں مجھے پہنچنا ہے۔ یہاں کے اعتبار سے فرض کرو کسی اسٹیشن کا نام لیا، اب مرنے والے کی جیب سے پیسے نکلے اور یہ آدمی جو پیسے نکال رہا اس کی جیب سے اس کو غسل کفن وغیرہ کے لیے جو تیاری کرنی ہے وہ تیاری کر رہا ہے، اور یہ آدمی خود حاجت مند ہے، محتاج ہے، بلکہ مقروض سمجھیے کہ یہ آدمی مقروض ہے۔ اگر ایک اللہ کا ماننے والا ہوگا وہ یہ خیال کرے گا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ آدمی کسی نہ کسی طریقے پر اس کا عطا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر کچھ عطا پتہ نہیں چلا اور کوئی ایڈریس کا پتہ نہیں چلا، کسی قریب کا اور رشتہ دار کا کھوج وہ لگا نہیں سکا، تو اس صورت میں شریعت مطہرہ نے جو اس کو ہدایت کی ہے لقطے کے سلسلے میں کہ اگر کوئی مال پڑا ہوا راستے میں ملے تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے اعتبار سے وہ تصرف کرے گا، اس کے اعتبار سے وہ اللہ کے راستے میں جہاں دینا ہے کسی غریب کو، فقیر کو، وہاں وہ دے گا۔ اگر شرعی اعتبار سے، شرعی معیار پر وہ خود لے سکتا ہو تو اس صورت میں لے گا، ورنہ نہیں۔ اس کے برخلاف جو دہریہ ہوگا، جو اللہ کے وجود کا قائل نہیں ہوگا، وہ ادھر ادھر نظر دوڑائے گا، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں، ان پیسوں کو وہ ہڑپ کر لے گا۔ یہ توحید کا فائدہ ہو رہا ہے، توحید کے قائل کا دل رب تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بنا رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ ہاں مجھے کوئی دیکھنے والی ذات دیکھ رہی ہے، وہ چاہے حکومت کا کارندہ، کوئی اہلکار، کوئی پولیس وغیرہ نہیں دیکھ رہی، لیکن اس کے باوجود ان پیسوں میں تصرف کو ناجائز سمجھتا ہے، حرام سمجھتا ہے اپنے لیے ان پیسوں کو۔ اس اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو یہ توحید کا نظریہ خود حکومت کے لیے بھی مفید ہے۔ دنیا کی جو حکومتیں ہیں ان حکومتوں کے لیے بھی موحدین کا وجود ایک رحمت سے کم نہیں، اسی لیے کہ کئی ایک وہ ہیں جو حکومت کو چکما دے جاتے ہیں اور طرح طرح سے داؤ آزماتے ہیں، طرح طرح کی تدابیر کے ذریعہ لوگوں کے پیسوں کو ہڑپ کرتے ہیں، لیکن جو موحد ہوگا، جو ایک اللہ کا ماننے والا ہوگا اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا قائل ہوگا، واقعی قائل ہوگا، تو اس صورت میں وہ ایسے کام نہیں کرے گا جن کاموں میں شریعت اسے منع کر رہی ہو، روک رہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عقیدہ توحید اس کے دل میں جمع ہوا، وہ اس کے لیے مانع ہوگا، وہ اس کے لیے حائل ہوگا، وہ اس کے لیے رکاوٹ بنے گا اس قسم کے بیجا کاموں سے۔ اور جو عقیدہ توحید کا علم بردار ہوگا وہ یہ خیال کرے گا کہ میرا اللہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے عقیدے میں یہ چیز ہے، وہ اللہ کو محتاج نہیں مانتا، ہاں دوسرے سب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن یہ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کفر اور اپنی شرک پر جمے رہے۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا عبادت خانہ بنا رکھا تھا، اور اس عبادت خانے میں ان کا جو بت تھا اس بت کی وہ عبادت کرتے رہتے تھے۔ بیٹوں نے یہ سوچا
کہ ویسے ہم دعوت دے رہے ہیں لیکن اس دعوت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے اور یہ دعوت مفید ثابت نہیں ہو رہی ہے، دوسرا ایک انداز اختیار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ صورت اختیار کی کہ وہ جس بت کی پوجا کرتے تھے اس بت کو انہوں نے جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے تو اس کچرے میں ڈال دیا۔ صبح میں یہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد تلاش کیا لیکن نہیں ملا، اپنے معبد میں اور اپنے عبادت خانے میں یا اپنے گھر میں جو کمرہ مخصوص تھا اس کمرے میں تلاش کرتے کرتے گھر کے باہر گئے اور وہاں کچرے دان کے اوپر جہاں کچرا ڈالا جاتا تھا وہاں پر اپنے معبود کو پڑا ہوا پایا، اٹھا کے لے کے آئے، اس کو دھویا، اس کو خوشبو لگائی، پھر اس کے بعد پوجا کی۔ دوسرے دن پھر اسی طرح کیا بیٹوں نے۔ اب کی بار عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑبڑائے اور کوسنے لگے کہ پتہ نہیں یہ کون اس طرح کر رہا ہے۔ خیر پھر اس کو دھویا، صفائی کرنے کے بعد خوشبو میں بسایا اور رکھ دیا اپنے معبد میں، عبادت کی۔ جب تنگ آ گئے، بار بار کوئی اس طرح کچرے ڈال رہا ہے، پریشان ہونے کے بعد انہوں نے حفاظت کا ایک راستہ اختیار کیا، اس معبود کی اور اس بت کے گردن میں تلوار لٹکا دی اور کہا کہ میں تو تیری حفاظت کر نہیں سکتا، اب تو اپنی حفاظت کیجو اس تلوار کے ذریعے۔ اگلی صبح میں پھر غائب، وہیں کوڑے دان کے اوپر معبود صاحب تلوار کے ساتھ سوئے ہوئے ملے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دل کی کھڑکی کھلی، دماغ نے سوچنا شروع کیا کہ اگر یہ واقعی معبود ہے تو میں نے تو اس کی حفاظت کے لیے خود تلوار رکھی تھی اور اس کے باوجود یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکا، اور یہاں پر وہ کوڑے دان میں گرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، اور اس آلے کے ساتھ اور اس اسلحہ کے ساتھ، اس ہتھیار کے ساتھ جس سے وہ اپنا دفاع اور ڈیفنس کر سکتا تھا۔ بس اس چیز نے ان کے دل کو جگایا اور بیٹوں کے کہے ہوئے کلمات ان کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا تصور وہ ان کے دل و دماغ میں جمنے لگا، راسخ ہونے لگا، کلمہ پڑھ لیا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو عقیدہ ہمیں دیا ہے، عقیدہ توحید، خود اس عقیدہ توحید میں اگر غور کیا جائے تو منصف مزاج کے لیے اس میں دل و دماغ کو اپیل کرنے کی کافی چیزیں موجود ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا سہل بنایا ہے، اتنا آسان بنایا ہے اس عقیدہ توحید کو۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو انداز اختیار فرمایا ہے توحید کے بیان کے لیے، ایسا دلکش پیرایا ہے کہ اگر آدمی ٹھنڈے دل سے اگر اس کو پڑھے تو وہ عش عش کر اٹھے اور یہ یقین کرے کہ واقعی یہی معبود بننے کے قابل ہے اور یہی معبود ہو سکتا ہے۔ اور اس عقیدہ توحید کے لیے دوسرے لفظوں میں کہیں ایمان کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دلائل کلامیہ کا سہارا لینا پڑے۔ علم کلام ایک مستقل سبجیکٹ ہے جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، تو ان دلائل کا انداز عجیب و غریب ہوتا ہے بعض دفعہ۔ جیسے منطق میں اور لاجک میں ہوتا ہے کہ اس میں ایک ہی چیز کو کئی ثابت کرنا ہو تو آرام سے انسان ثابت کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک لڑکا گیا ہوگا پڑھنے کے لیے اور یہ لاجک ووجک پڑھا، گھر آیا چھٹیوں میں تو باپ اور اس کا ایک بھائی ناشتے کے لیے بیٹھے، 2 انڈے تھے۔ اب یہ جو صاحب پڑھ کے آئے ہیں لاجک، تو ان کو اپنا فن اور اپنا ہنر ان کے سامنے ظاہر کرنا تھا،
اور یہ بتانا تھا کہ میں جس فن کو حاصل کر رہا ہوں وہ کوئی معمولی فن نہیں ہے. بیان کرنا شروع کیا ابا کے سامنے اور بھائی کے سامنے. کہا کہ یہ جو 2 انڈے ہیں ان 2 انڈوں کو میں 3 ثابت کر سکتا ہوں. کہا اچھا 3 پر تم تعجب کر رہے ہو, میں 4 بھی ثابت کر سکتا ہوں. اب اس طرح جو ہے وہ تو بڑھاتے گئے, ان کو تعجب ہوتا گیا. پھر اس کے بعد باپ نے بھی سمجھ لیا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ لاجک کے نتیجے میں جو بات کر رہا ہے بالکل ان لاجک بات. جب کافی دیر ہو گئی اپنی فندانی کا مظاہرہ کرنے لگا تو باپ نے اس کے بھائی سے ایسا کہا کہ تو بھی شروع کر دے کھانا, میں بھی شروع کر دیتا ہوں. اور پھر اس کے بعد اس سے کہا, جو لاجک والا تھا منطق والا تھا, اس سے کہا کہ ایسا کر, یہ 2 انڈے جو ہے وہ تو ہم کھا لیتے ہیں, ایک میں کھاؤں گا ایک تیرا بھائی کھائے گا, باقی جتنے انڈے تو نے ثابت کیے وہ تو کھا لے. تو علم کلام کے بھی بعض مباحث اور بعض دلائل اس انداز کے ہوتے ہیں کہ سامنے والا اس کو تسلیم نہیں کرتا, نہیں مانتا, وہ اس کے گلے نہیں اترتا. تو ایمان لانے والے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کیسے ایمان لاؤں, اس لیے کہ میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. چنانچہ یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے اور ایک بحث ہے کہ ایمان تقلیدی و معتبر ہے کہ نہیں. ایمان تقلیدی کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ابا اور ہماری امی جو ہے وہ ایمان والے ہیں, ابھی سے اعتبار سے ہم نے بھی ایمان کو اختیار کر لیا. ہم نے دیکھا کہ فلاں صاحب جو ایمان والے ہیں, معلوم ہوتا ان کے کیریکٹر سے اور ان کے ادا سے اور ان کے رفتار اور گفتار سے اور ان کی طرز زندگی سے اور ان کے طرز معاش سے کہ ہاں یہ آدمی واقعی مومن ہے. تو پھر ہم نے بھی ایمان قبول کر لیا کہ یہ ایمان تقلیدی ہوا. یا مثلا یہ ہے کہ ہم نے قرآن میں پڑھا, حدیث میں پڑھا, اب اس کے بعد قرآن اور حدیث ہی سے ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ ایک ہے, یہ ایمان تقلیدی ہوا. حنابلہ میں جو غلات ہیں اور جو غلو کرنے والے ہیں اور ظاہریہ ہے, ان کا خیال یہ کہ ایمان تقلیدی مطلقاً معتبر ہے. دوسرا ایک نظریہ ہے, ابو اسحاق اسفرائینی کی طرف منسوب ہے, ان کا خیال ایسا ہے اور وہی خیال غلات متکلمین کا ہے کہ جب تک دلائل کلامیہ کے ذریعہ سامنے والا آدمی مطمئن نہیں ہوتا یا پڑھنے والا آدمی مطمئن نہیں ہوتا, وہاں تک اس کا ایمان معتبر نہیں. تو دنیا بھر میں سروے کیا جائے, پھر اس کے بعد پوچھا جائے کہ تم یہ دلیل جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو, کہ میں تو دلیل آج ہی سنی ہے, میں تو دلیل کے بغیر مانتا ہوں اللہ تبارک. وہ لٹھ والا مسئلہ کہ پیچھے پڑ گیا ہے تو ایک اللہ کی کیا دلیل, یہ لٹھ لے کے دوڑا تو بھاگا شیطان. تو کئی ایک مسلمانوں کی توحید کی اور ایمان کی کیفیت یہی ہے, وہ دلائل بلائل کچھ نہیں جانتے. تیسرا معتدل اور صحیح مسلک یہ ہے کہ بعض وہ ہوتے ہیں جن کے لیے ایمان تقلیدی معتبر, ان کو اسی پر قناعت ہے تو بس وہ ہو گیا ان کا ایمان صحیح. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دلائل کی ضرورت پڑتی ہے, اور پھر دلائل میں بھی بعضوں کو مختصر دلیل کی ضرورت ہے اور بعضوں کو لمبی چوڑی دلیل کی ضرورت ہے. تو جن کو مختصر دلائل سے قناعت ہو جاتی ہے ان کے لیے مختصر دلائل کافی ہے, اور جن کے لیے مبسوط اور مفصل اور لمبے چوڑے اور ڈیٹیل کے ساتھ دلائل کی ضرورت پڑتی ہے تو ان دلائل کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے, تب اس کا ایمان معتبر ہوگا. اب اعرابی جیسا ہو تو اعرابی جیسا تو وہ یہ دیکھے گا البارۃ تدل علی البعیر والآثار تدل علی المسیر فالسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج کیف لا تدلان علی اللطیف الخبیر. کہ مینگنی وہ دلالت کر رہی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے, نشانات قدم وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی راہرو گزرا ہے. تو یہ برجوں والا آسمان اور یہ وسیع اور کشادہ راستوں والی زمین, یہ دونوں لطیف اور خبیر ذات پر دلالت کیوں نہیں کرے گی؟ بس اس کے لیے یہی کافی تھا.
تو ہر ایک کا انداز الگ الگ ہے. ایک لاٹھی سے کسی کو ہانکا نہیں جا سکتا. سب کو ہانکنا چاہو ایک لاٹھی سے تو نہیں ہانک سکتے. صحیح بخاری وغیرہ میں ایک روایت آئی، ایک اسرائیلی کفن چور آدمی تھا، کفن کی چوری کیا کرتا تھا، قبر کھود کر کفن کو لے لیتا تھا. جب اس کے موت کا وقت قریب آیا، اس موقع پر اپنے بیٹوں سے وہ کہنے لگا کہ میں تمہارا کیسا باپ، بہت بڑھیا، ہر سنڈے کو پیزا کھلانے والے. یہ آج کے اعتبار سے بول رہا ہوں، کیونکہ اولاد نے بھی یہ سمجھا ہے کہ باہر سے آرڈر اگر منگوا رہا ہو ابا تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑھیا ابا. یہ عجیب و غریب معیار بنا رکھا ہے، مطلب ایک چیز سے دو شکار کر رہا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں حدیث پاک میں وہ آدمی، وہ کفن چور نباش، وہ پوچھ رہا ہے اپنی اولاد سے کہ میں کیسا تمہارا باپ. انہوں نے کہا بہت اچھے. ٹھیک ہے، اب میں جو کہوں تو اس کو کرنے کے لیے تم آمادہ ہو کہ نہیں؟ بالکل، آپ جو کہیں اس کو ماننے کے لیے ہم تیار، اور اس کو بجا لانا ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور نیک بختی خیال کرتے ہیں. پکا عہد و پیمان لیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے انتقال کے بعد مجھ کو جلا دینا، مجھ کو جلا دینا، اور جو ہڈیاں وغیرہ ہوگی ان کو پیس دینا، اور آدھی رات سخت ہوا والا دن ہو تو بر میں اور خشکی میں، اور آدھی رات بحر میں اور سمندر میں اڑا دینا. بیٹوں کو تعجب تو ہو رہا تھا کہ باپ ایسا کیوں کہہ رہا ہے. خود باپ نے ان کی تعجب کو ختم کرتے ہوئے یہ ذکر کیا کہ لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ مجھ پر قادر ہوا تو مجھے کیسی سزا دے گا؟ ایسی کہ ما عذبہ احدا، کسی کو نہیں دی ہوگی، ایسی سخت سزا مجھے دے گا، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی کار خیر کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک، انتقال ہوا. انتقال کے بعد اولاد نے اس کی وصیت کو پورا کیا، وصیت کے مطابق عمل کیا، اس کو جلایا، اور جلانے کے بعد اس کی راکھ کو آدھی وہ خشکی میں اور آدھی کو بحر میں اور سمندر میں اور تری میں انہوں نے اڑا دی. اللہ عز و جل نے حکم دیا بر اور بحر کو، خشکی کو اور سمندر کو کہ تمہارے اندر اس آدمی کے جو اجزاء ہیں ان اجزاء کو اکٹھا کرو. اجزاء اکٹھے ہو گئے، آدمی جمع ہو گیا، کن کھڑا ہو گیا. رب تبارک و تعالیٰ نے اس سے دریافت کی ہے، اس سے پوچھا ما حملک علی ما صنعت، کس چیز نے تجھ کو آمدہ کیا اس کام پر جو تو نے کیا؟ وہ کہہ رہا ہے ما حملنی الا مخافتک، مجھ کو تیرے خوف نے آمدہ کی ہے اور کوئی چیز نہیں. دوسری روایت میں مخافتک یا رب، تیرا خوف، بس تیرے خوف کی وجہ سے، تیری خشیت کی وجہ سے میں نے یہ کرنے کے لیے کہا تھا اولاد کو، اور اولاد نے اس طرح کیا میرے ساتھ. حدیث پاک میں فرمایا گیا فغفر لہ، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس نے جو جملہ استعمال کیا تھا وہ یہ کہ لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ مجھ پر قادر ہوا، اور عربی کے اعتبار سے ان جو آتا وہ تردد کے لیے آتا، وہ شک کے لیے آتا، جو اس کا معنی مطلب یہ ہوا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں شک تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں شک تھا، پھر اس کی مغفرت کیسے ہوئی؟ مختلف جوابات ہیں، حضرات شراح نے مختلف جوابات دیے ہیں. مجھے جو کام کی بات ذکر کرنی ہے وہ یہ کہ ایک جواب یہ ہے، اور اسی جواب سے میں نے کہا اپنا کام مجھے چلانا ہے. ایک جواب یہ ہے کہ یہ آدمی اللہ تبارک و تعالی کی صفت کا منکر نہیں تھا، جاحد الصفت نہیں تھا، جاہل الصفت تھا، وہ صفت سے ناواقف تھا. اور یا یہ کہو
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بھی وہ قائل تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کوئی خاص معیار اس کے یہاں نہیں تھا۔ اب اس نے جو معیار سوچ رکھا تھا وہ معیار کیا، وہ معیار یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت ہے تو موجودات کے ساتھ قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور مجھے جب فنا کر دیا جائے گا، جلا کر راکھ کر دیا جائے گا، تو میں تو موجود رہوں گا ہی نہیں۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے زندہ کیسے کر سکیں گے؟ مجھے صرف یہ سمجھانا ہے کہ اس نے اپنی جہالت کی بنیاد پر، اپنی ناواقفیت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں ایک تصور قائم کیا اور ایک خیال قائم کیا، رب تبارک و تعالیٰ اس پر مغفرت فرما رہا ہے۔ تو گویا اتنا ایمان وہ بھی اس کے لیے کافی ہو گئی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قصہ نقل فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چرواہا تھا، اور وہ چرواہا بات کر رہا تھا بیٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ اگر تو پاس ہوتا تو تیرے سر میں جوئیں دیکھتا، کنگھی کر دیتا تیرے سر کے بالوں کو دھونے کے بعد، تیرے کپڑے جو ہے وہ پھٹ گئے ہو تو میں اس کو سی دیتا، تیرے کپڑے میلے ہو گئے ہو تو میں اس کو دھو دیتا، اور میری جتنی بکریاں ہیں ان سب بکریوں کا دودھ تجھے پلاتا۔ اس نے اپنے اعتبار سے اپنے محبوب رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے اپنے جسمانی خدمت کو بھی پیش کیا اور اپنی مالی خدمت کو بھی پیش کیا، سب بکریوں کا دودھ میں پلا، اور کنگھی کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، تو یہ سب جسمانی خدمات تھی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی خدمات کو پیش کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا اس کو، شرم نہیں آتی، یہ وہ اللہ عز و جل کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہا ہے، بھاگا۔ وحی آمد سوئے موسیٰ از خدا، بند ای مارا چرا کر دی جدا، تو برائے وصل کردن آمدی، نیز برائے فصل کردن آمدی۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ وہ ہم سے بات کر رہا تھا، ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو برائے وصل کردن آمدی، آپ کی بعثت ہوئی ہے مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے، توڑنے کے لیے نہیں۔ اب دیکھیے یہاں اس راعی نے، اس چرواہے نے رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو خیال قائم کیا، اپنے اعتبار سے وہ معذور تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اپنے اعتبار سے کہہ رہا تھا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ مجھے کانپور میں ایک مسافر نے یہ سنایا کہ ایک سنی ایک دیہات میں جا پہنچا، اور اس دیہات میں باشندے کون تھے وہ خود میں آگے بولوں گا تو اسے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب وہاں ایسا ہوا کہ ایک مجلس تھی، اور اس مجلس میں ایک مفتی صاحب جو ہے، مفتی صاحب اپنے اعتبار سے بول رہا ہوں، ان کے اعتبار سے مفتی نے، ان کے اعتبار سے مجددی ہوتے ہیں، مجتہد ہوتے ہیں، مجتہد یعنی ہمارے اعتبار سے ایسا ہوتا ہے کہ حافظ ہوتا ہے، قاری ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، ایسا تو ان کے یہاں مفتی، تو میں اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ مرقدہ وہ اپنے اعتبار سے بول رہے ہیں مفتی، ورنہ میں نے کہا کہ ان کے یہاں مجتہد سے کم تو درجہ ہے ہی نہیں، جس کو دیکھو اس کو مجتہد مجتہد مجتہد۔ عجیب و غریب قوم ہے۔ تو مجتہد صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پتلا لایا گیا، ایک تصویر، جیسے انڈیا میں کھیتوں میں تصویر سی بناتے ہیں، پتلا سا بناتے ہیں تاکہ پرندوں کو مرعوب کیا جائے اور ان کو یہ دکھایا جائے کہ نہیں، یہ آدمی جو ہے رکھوالی کر رہا ہے اور نگہبانی اور نگرانی کر رہا ہے تاکہ وہ پرندے نہ آئیں۔ ہو سکتا ہے کچھ وقت نہ آئے، باقی وہ بھی سمجھدار ہوتے پھر۔ تو ایسی ایک تصویر اور ایک پتلا بنایا، وہ پتلے کو لے کے مجتہد کے سامنے یا مفتی صاحب کے سامنے جو کھڑا کیا گیا، اور پھر اس کے بعد
پوچھا پوچھنے والے نے کہ مفتی صاحب ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو کہ یہ کون ہے؟ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ. اچھا یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اہل بیت کو لے کر وہاں گئے کربلا میں. مفتی صاحب کہہ رہے کہ پورے اہل بیت کو، پورے کنبے کو، پورے خاندان کو لے کر گئے، اور پھر اس کے بعد خود تو گئے، خود تو شہید ہوئے، قتل ہوئے، اور اہل بیت کو بھی انہوں نے ختم کیا. بڑے قصوروار ہیں یہ. لے جاؤ ان کو، قتل کرو. اب ان کو لے جایا گیا. پھر اس کے بعد دوسرا پتلا لایا گیا. یہ کون؟ کہا حسن ہے. حسن، ہاں ان کا قصور تو اور بڑا ہے، ان کا قصور اور بڑا. کیوں؟ انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دے دی اور خود خلافت سے دستبردار ہو گئے. تو پھر موقع ملا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یزید کو بنائے اپنا ولی عہد. تو بعد میں یزید آیا، اور پھر یزید ہی کے نتیجے میں یزیدیوں نے ختم کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اہل بیت کو. ختم کرو ان کو بھی. نعوذ باللہ، وہ اس طرح فیصلے سنا رہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کو لے جایا گیا. اب اس کے بعد لایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا وہ لایا گیا. تو اب یہ مجتہد صاحب کہنے لگے کون ہے؟ کہا علی ہے. ان کا تو بہت بڑا قصور ہے. وہ اس لیے کہ تقیہ کر سکتے تھے. یہ لڑے ہی کیوں امیر معاویہ کے ساتھ؟ وہ دشمن ہو گئے، اور پھر اس کے بعد یہ اہل بیت سب ختم ہوئے. یہ تو تقیہ کر سکتے، تقیہ نہیں کیا انہوں نے. مارو ان کو بھی، قتل کرو، تہہ تیک کرو. پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ کا پتلا لایا گیا. یہ کون؟ یہ حضرت فاطمہ. ان کا قصور بھی کچھ کم نہیں. ان کو تو پتا تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ بیٹے جو وہ شہید ہونے والے ہیں، تو اپنے ابا سے اور اپنے والد سے یہ درخواست نہیں کر سکتی تھی کہ دعا کرو کہ وہ غارت ہو جائیں اور یہ ہمارے بچے جو ہیں وہ زندہ رہیں. قتل کرو ان کو بھی. اب اس کے بعد ایک پتلا اور لایا گیا، نسبت کی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف کی. یہ ہے، او ہو، یہ تو اللہ سے سب کچھ کرا سکتے تھے. جب ان کو بتلایا گیا تھا کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے، تو کیا اللہ کو منوا نہیں سکتے تھے؟ بڑے قصوروار ہیں، نعوذ باللہ. پھر ان کو قتل کرنے کے لیے بھیجا. اب اس کے بعد ایک پتلا اور لایا گیا. یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ اللہ ہے. اب وہ جو مسلمان تھا بیچارہ، پھنس گیا تھا اس مجمع میں. وہ کب سے یہ سوچ رہا تھا کہ یار ہو کیا رہا ہے. اب وہ دیہاتی یہ خیال کر رہا ہے کہ جیسے اب تک میں پتلے لائے گئے ان سب کو تہہ تیک کیا گیا، تو یہ اللہ کے بارے میں بھی اگر ایسا فیصلہ کر دیا تو یہ بارش کون برسائے گا؟ میرا کھیت اس کا کیا ہوگا؟ وہ اپنے جانور کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ میرے جانور کہاں سے پانی پئیں گے، میں کہاں سے پانی پیوں گا. کہ یہ کون ہے؟ کہ اللہ ہے. ان کے ہاتھ میں تو سب کچھ تھا، ان کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے یزیدیوں کو شاہ دی، یزیدیوں کو موقع دیا، جس کے نتیجے میں اہل بیت جو وہ غارت ہوئے. اب قبل اس کے کہ وہ بولے کہ ان کو لے جاؤ قتل کرو، یہ جو بیچارہ سنی پھنس گیا تھا، اس نے دیکھا کہ اوہ ان کے لیے بھی قصوروار تو نکل گئے، یہ قصوروار تو ثابت ہوئے. لیا پتلا، فوراً بھاگنا شروع کیا پیچھے پیچھے یہ لوگ. اور بھاگتا رہا اس لیے کہ پہلے زمانے کا گھی کھانے والا آدمی ہوگا، اور پھر یہ کہ سنی ہے تو سنی کے اندر میں اور زیادہ زور آتا ہوگا. تو یہ جو دیہاتی تھا، تو یہ دیہاتی اس پتلے کو لے کے بھاگا اور قریب کی جو بستی تھی، قریب کی بستی میں پہنچ گئی ہے. پیچھے پیچھے یہ لوگ. وہاں جانے کے بعد آواز لگانے لگا کہ اللہ کے واسطے مجھے بچاؤ بچاؤ بچاؤ. تو دیہات والے جمع ہو گئے، اور جب دیہات والے جمع ہوئے تو پھر وہ مجمع منتشر ہو گیا، وہ چلا گیا. کہا کہ بھئی کہاں سے آ رہا تو کہا یہ قریب والی. ارے تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ تو وہاں کیوں گیا تھا؟ چلو خیر، کچھ بھی ہوا جو کچھ ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ تو بچ تو گیا، اللہ نے جو بچا لیا. کیا کہہ رہے ہو تم؟ ارے یہی کہ اللہ کا شکر کہ اللہ نے جو بچا لیا ان لوگوں کے ہاتھ سے. ارے اللہ کا جو میں بچا کے لایا ہوں، توبہ توبہ، نعوذ باللہ. وہ کہہ رہا اللہ مجھے کیا بچاتا، میں اللہ کو بچا کے لے کے آیا ہوں. ارے کیا بات کر رہا ہے تو کمبخت. کہا واقعہ یہی ہے، اور پھر اس کے بعد پورا واقعہ بیان کیا.
تو پھر ان لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی ہمارے اللہ ایسے نہیں ہے، ہمارے اللہ ایسے نہیں. اب مان لو کہ یہ آدمی یوں کہہ رہا تھا کہ میں نے اللہ کو بچایا، اللہ مجھے کیا بچاتا، میں نے بچایا اللہ کو، لیکن اس کی وجہ سے کافر ہونے کا حکم نہیں لگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس دیہاتی کی عقل اتنی ہی ہے. اب یہ رہا ہمارے ایمان کا مسئلہ. ابھی تو میں اپنی بنیادی بات میں بنیادی نقطے میں ہوں. مجھے جانا تھا، کہاں تک پہنچنا تھا؟ مجھے پہنچنا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. وہاں تک آج جانا تھا لیکن آج پہنچ نہیں پایا. ابھی اور چیزیں اور نکتے جو اس میں آ رہے ہیں. اصل بحث اور اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خطاب فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو کے ذریعہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ احکام ایسے ہیں کہ دل و دماغ کو اپیل کرنے والے ہیں اور ہمارے جذبات کو بھی وہ اپیل کرنے والے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے صحیح معنی میں سمجھنے کی، قابل عمل چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اور رب تبارک و تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اور جب فرصت کا موقع ملے، یہ مغرب سے پہلے دعا کے بعد ابھی اذان میں کچھ دیر ویر ہو، تو ایسی صورت میں یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، یہ زیادہ پڑھتے رہے. رب تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.